محسن بھائی، خواتین میں عورتوں کیا مقام ہے کہ تو میں نے بھی بتایا تھا کہ بیٹی ہو تو بھی الگ مقام، بیوی ہو الگ مقام، ماں ہو الگ مقام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا عورت کو وہ مقام مل رہا ہے اور کون سے حقوق ہیں جو ہر حال میں عورت کو دینے چاہیے اسلام کی روشنی سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جیسے علم کی بات کر رہی تھی بہن، اور کہ ہمیں بچیوں کو علم دینا چاہیے، پہلے میں اس پر تھوڑی روشنی ڈال کے پھر بات کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں، اسلام نے واضح کر دیا، میرے نبی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا علم حاصل کرنا ہے مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، یہاں پر یکسانیت ظاہر کر دی۔ پھر اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی پیدا کیا اور عورتوں کو بھی پیدا کیا، فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا، اور پھر یا فرمایا پھر اللہ نے قبائل میں اور قوموں میں بانٹا، اور اللہ کے نزدیک جو کہتے ہیں نا ان کو مساوی حقوق تو دی، لیکن رتبے کی لحاظ سے کون بڑا، یہ نہیں فرمایا کہ خواتین کے لیے فرما دیا یا مرد کے لیے فرما دیا، عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو بڑا ہے وہ ہے تقوی والا، چاہے عورتوں میں سے ہو چاہے مردوں میں سے ہو۔ اب آپ نے بات کی حقوق کی، تو یاد رکھیے کہ اسلام نے بڑے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں۔ اگر وہ بیوی ہے تو حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو حضور علیہ السلام کی اگر آپ حدیث کو دیکھیں، حضور نے بیٹی کو رحمت بھی فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کہ جب حضرت فاطمہ زہرا تعالیٰ آتی تو حضور اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔ ماں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو حقوق کی بات کرتے ہیں تو ماں کے لیے تو اف کرنے کا بھی حکم فراہم کریں گے، اف بھی نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ جس جنت کے لیے آج ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، ویسے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ جنت جہاں میں رہنا ہے وہ اتنی پیاری بنائی گئی، اتنی خوبصورت بنائی گئی، وہ ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی کہ ماں کے قدموں میں اتنا بڑا مقام دے دیا۔ اسی طریقے سے بہن کے لیے فرمایا گیا کہ بھائی اگر اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے لیے بھی جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے۔ تو آپ اگر غور کریں تو اسلام تو ہر مقام پہ ایک عورت کو بڑا افضل و اعلیٰ مقام دے رہا ہے۔ اگر اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، اگر آپ عرب کے اس دور میں چلے جائیں جسے جہالت کا دور کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے خلاف جو کام کیا جاتا تھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ یا تو اسلام کو نہیں سمجھ رہے یا دینی تعلیمات کو نہیں سمجھ رہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ ان کے جو حقوق ہیں، جیسے اگر بیوی تو نان نفقہ دینا لازم ہے، کیوں؟ اچھا محسن بھائی، جیسے آپ نے نان نفقے کی بات کی، اس سے پہلے آپ نے شروعات کی تھی تعلیم سے کہ دونوں کو یکساں دلائیں۔ اس میں حکم یہی کہ آپ دونوں کو یکساں تعلیم دیں، کسی ایک کو نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ نے مساوی حق رکھے ہیں علم کے لحاظ سے۔ کوشش یہ کیجیے، ہاں اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیٹی ہے جتنا آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث، حضور نے فرمایا تمہاری 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی تربیت کرو اور اچھی جگہ نکاح کر دو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اب یہ تربیت میں کیا چیز آتی ہے؟ تربیت میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ادب و آداب سکھائیں، بلکہ اس کی علم کی ذمہ داری، اس کی پڑھائی کی ذمہ داری، اس کی تربیت کی ذمہ داری، یہ حضور نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف اس کی تربیت سے آپ کو جنت مل رہی ہے، اسی طرح اگر بیٹے کے بارے میں آپ کہیں تو اگر بیٹے کو دیکھیں تو حضور نے فرمایا وہ تمہاری نعمت ہے، لیکن جنت جو مل رہی ہے باپ کو وہ بیٹی کی وجہ سے مل رہی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ 2 مقام بیٹی کا باپ کو عطا فرمایا۔ اور بیٹے نے جو ہے، مرد نے جو ہے وہ نان نفقہ بھی چلانا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔